فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 118 سے 121 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اب تک جتنی آیات سورہ انعام میں آئی ہیں ان میں مشرکین کے شرک کی تردید بھی ہے اور ان کے اعتراضات کا جواب بھی ہے، اور بحیثیت مجموعی شرک کو ایک بہت بڑی حماقت قرار دیا گیا ہے۔ شرک تو ایک اصولی گمراہی ہے، لیکن اس اصولی گمراہی سے بہت سی گمراہیاں، جزوی قسم کی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں اور اہل عرب ان میں مبتلا تھے۔ ان میں سے ایک بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانوروں کے بارے میں انہوں نے احکام اپنی طرف سے بنا رکھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو حرام کر لیتے تھے، اور جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیتے تھے۔ چنانچہ بہت سے جانوروں کو انہوں نے اپنی مشرکانہ افکار اور عقائد کی وجہ سے حرام کر رکھا تھا، جس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آنے والی ہے، اور بہت سی وہ چیزیں جو حرام تھیں ان کو حلال کر رکھا تھا۔ تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان جزوی گمراہیوں کا ذکر شروع فرما رہے ہیں، جو تقریباً اس صورت کے آخر تک چلا گیا ہے، بیچ میں کچھ ضمنی باتیں بھی آئی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے بہت سے ان جانوروں کو حرام کر رکھا تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیے تھے، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے تھے کہ جو مردار جانور ہے وہ بھی حلال ہے، اور اس کی وجہ وہ بیان کرتے تھے، یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ جس جانور کو اللہ نے مارا تو اس کو تو تم حرام کہتے ہو، اور جس جانور کو تم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا اس کو تم حلال کہتے ہو، تو اللہ کے مارے ہوئے جانور کو آپ لوگ کیوں برا کہتے ہو، حالانکہ وہ تو اسی طرح ہے جیسے کہ آپ نے اپنے جانور کو ذبح کیا، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مارے ہوئے جانور کو بھی حلال کہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ان باتوں کی وضاحت فرمائی ہے، اور یہ سلسلہ ابھی آگے بھی چلے گا، اور بظاہر اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے، کیونکہ انعام کے معنی ہے چوپائے اور مویشی۔ تو اس میں چوپایوں اور مویشیوں کے بارے میں جو ان کی غلط عادتیں تھیں ان کو واضح کیا گیا ہے اور ان کی تصحیح کی گئی ہے۔ اس روشنی میں اب ان آیات کا آپ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنانچہ ہر اس حلال جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اگر تم باقی اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بتا دی ہیں جو اس نے تمہارے لیے حرام قرار دی۔ البتہ جن کو کھانے پر تم بالکل مجبوری ہو جاؤ تو پھر ان حرام چیزوں کی بھی بقدر ضرورت اجازت ہو جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں۔
بلا شبہ تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ شیاطین اپنے دوستوں کو برگلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو پھر اکثریت کی اطاعت کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی اگر اطاعت کرتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ ہر اس جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ پیچھے گزرا تھا کہ اکثریت اگر کسی ایک طرف جا رہی ہو اور حق اس کے ساتھ نہ ہو تو اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے قاعدے کا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کوئی جانور ذبح کر دیا گیا تو تمہیں اس کو کھانا چاہیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ کھاؤ۔ اب یہ مشرکین بہت سے ایسے جانوروں کو حرام سمجھتے تھے جن پر اللہ کا نام لیا گیا، لیکن اس کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس کو حرام سمجھتے تھے۔ تو مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم ان کی باتوں کو چھوڑ دو، اور جس چیز کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ تم کھاؤ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھو۔ تو یہ بات کہ جو بنیادی شرط جو قرار دی گئی وہ یہ قرار دی گئی کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔ اللہ کا نام لینے کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ یا اللہ اکبر پورا کہا جائے۔ اگر فرض کرو کوئی صرف بسم اللہ کہہ دے تو بھی جانور حلال ہو جاتا ہے، اگر صرف اللہ اکبر کہہ دے اس سے بھی جانور حلال ہو جاتا ہے، صرف اللہ ہی کہہ دے تو اس سے بھی جانور حلال ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جانور کے حلال اور حرام ہونے کے لیے یہ شرط کیوں لگائی گئی ہے کہ اللہ کا نام لو؟ ایک تو ذبح کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جانور کا اندر کا خون خوب اچھی طرح بہہ جائے اور خون کے گھٹنے سے اس کی نجاست جانور کو متاثر نہ کرے۔ تو اگر کوئی شخص بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کر دیتا ہے اور وہ رگیں اس کی کٹ جاتی ہیں، خون اچھی طرح بہہ جاتا ہے، تو بظاہر اس میں اور اس جانور میں جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو کوئی فرق بظاہر نظر نہیں آتا، کیونکہ جو خون کے بہہ جانے کا مقصد ہے وہ دونوں صورتوں میں حاصل ہو جاتا ہے، چاہے اللہ کا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگلے آیت میں اس کی مزید تفصیل آ رہی ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ مت کھاؤ، اور بتایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور وہ بہت سخت گناہ ہے بغیر اللہ کا نام لیے جانور کو ذبح کرنا اور کھانا۔ تو در حقیقت اس میں جو ایک عجیب حکمت ہے وہ یہ کہ یہ جتنے بھی جانور ہیں جن کو ذبح کر کے ہم ان کا گوشت کھاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو قوت میں، طاقت میں ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں، جیسے گائے، اونٹ، بھینس، یہ سب اگر دیکھا جائے تو انسان کی طاقت سے بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا انسان کے آگے۔ اگر مقابلہ ہو جائے کسی گائے کا اور انسان کا، یا کسی اونٹ کا اور انسان کا، یا بھینس کا اور انسان کا، تو انسان میں یہ دم نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں جیت جائے۔ گائے اس کو رون کر رکھ سکتی ہے،
اونٹ اس کے گردن اتار سکتا ہے۔ یہ سارے جانور ایسے ہیں کہ جو طاقت میں ہم سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، رام کر دیا، اور جب ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ایک انسان کو ایسی عقل عطا کر دی کہ جس کے نتیجے میں وہ ان طاقتور جانوروں کو اپنی گرفت میں لے آتا ہے اور پچھاڑ کر زمین پر ڈال دیتا ہے اور ان پر چھری چلا دیتا ہے۔ وہ مقابلے پر نہیں آتے، جانور انسان کے مقابلے پر نہیں آتے۔ تو یہ ساری بات کہ ایک طاقتور جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمزور انسان کے قابو میں کر دیا، اور نہ صرف قابو میں کر دیا بلکہ حلال کر دیا کہ تم اس کے گوشت کو ٹکڑے کر کے تم اپنی غذا بنا سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ وہ بھی تو ایک جاندار ہے، اس کو بھی موت اور زندگی سے سابقہ پیش آتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی زخم لگتے ہیں، تو تمہارے لیے اس کا کھانا کیسے جائز ہو گیا؟ وہ بھی جاندار اور تم بھی جاندار۔ یہ سارے بات جو ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ جانور ہمارے قابو میں بھی آ جاتے ہیں اور ان کا گوشت کھانا ہمارے لیے حلال بھی ہو جاتا ہے۔ پلٹ کر جانور یہ نہیں کہتا کہ تم میرا گوشت کیوں کھاؤ، میں تمہارا کھاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی طرح مسخر کر دیا ہے، اسی طرح رام کر دیا ہے۔ تو آدمی اگر ذبح کر رہا ہے تو کم از کم اتنا تو کرے کہ جس ذات اقدس نے ہمارے لیے اس جانور کو قابو میں بھی کیا اور اس کے گوشت کو ہمارے لیے حلال بھی کیا، کم از کم اس کا نام تو لے لے، تاکہ یہ اعتراف ہو اس بات کا کہ اللہ ہم تو اس لائق نہیں تھے کہ اس جانور کو ہم اپنے قابو میں کریں اور اس کا گوشت کھائیں، لیکن صرف آپ کے رحمت اور آپ کے فضل کے نتیجے میں ہمیں یہ موقع مل رہا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا نام لوگے تو حلال ہوگا، اللہ کا نام نہیں لوگے تو حلال نہیں ہوگا۔ یہ ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو جس پر اللہ کا نام لے دیا گیا اس کو کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں پھر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ حلال و حرام کا فیصلہ صرف انسان کی اپنی عقل سے نہیں ہو سکتا کہ بس میری عقل کہہ رہی ہے کہ یہ حلال ہونا چاہیے لہذا حلال ہونا چاہیے، میری عقل کہہ رہی ہے کہ میں حرام ہونا چاہیے لہذا حرام ہونا چاہیے، بلکہ اصل کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا اصل جو نقطہ ہے وہ یہ کہ اللہ نے کس چیز کو حلال کیا اور کس چیز کو حرام کیا۔ تو اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حکیم مطلق ہے، وہی قادر مطلق ہے، وہی قانون بنانے والا ہے، اسی کا قانون قابل اتباع ہے، جب تمہارا یہ ایمان ہوگا تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے جس پر اللہ کا نام لے لیا۔ پھر آگے فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کون سی رکاوٹ ہے اس بات میں کہ تم، یعنی کون سی رکاوٹ ہے جس کی بنا پر تم یہ نہ کھاؤ اس جانور کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ جب نام لے لیا گیا اور اس کو شریعت کے مطابق ذبح کر دیا گیا تو اب تمہیں اس کو حرام قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بتا دی ہیں وہ چیزیں جو تمہارے لیے حرام ہیں، جو تمہارے لیے حرام ہے إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، ان غذاؤں کے جن کو کھانے پر تم مجبور ہو گئے۔ بظاہر اس سے اشارہ ہے سورہ نحل کی آیت کی طرف جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم، کہ اس نے تو تمہارے لیے بس مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور حرام کیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا۔ البتہ جو شخص بھوک سے بالکل بےتاب ہو، لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے اور ضرورت کی حد سے آگے نہ بڑھے تو اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ مضمون سورہ مائدہ بھی آیا ہے، لیکن سورہ مائدہ کیونکہ مدنی ہے
اور آخری صورت ہے، اور سورہ انعام مکی ہے، لہذا یہاں پر حوالہ سورہ مائدہ کا نہیں ہو سکتا، البتہ سورہ نحل کا ہو سکتا ہے، اور خود آگے سورہ انعام کے اندر بھی ایک آیت آنے والی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام تھیں ان کو واضح فرمایا ہے۔ تو انہی کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود بتا دیا کہ فلاں فلاں جانور بے شک حرام ہیں یا فلاں فلاں اجزا جانور کے حرام ہیں، تو اب اللہ کا نام لے کر اگر کسی کو ذبح کیا گیا ہے تو تم اس کو کیوں نہ کھاؤ۔ لیکن وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، کسی علم کی بنیاد پر نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تقابل فرمایا ہے خواہشات اور علم کے درمیان۔ انسان کی خواہشات تو لامتناہی ہیں، اور اگر انسان سارا کام اپنی خواہشات کی بنیاد پر کرے تو وہ دنیا کے اندر تباہی آ جائے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر حق ان کے خواہشات کے پیچھے چلنے لگے تو آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ دوسری طرف علم ہے، علم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا علم اور اس کے ارشادات کا علم، کیونکہ جیسا پہلے عرض کیا جا چکا کہ کوئی بھی خواہش یا کوئی بھی عقلی دلیل جو وحی کی رہنمائی کے بغیر ہو وہ ہوا ہے، وہ خواہشات ہیں یا ظن و گمان ہے۔ لیکن علم یقینی اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب خالق کائنات کی طرف سے کوئی بات آ جائے۔ تو اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہے جو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ نے خود مارا ہے تو وہ کیوں حرام ہو، اور جو انسان نے ذبح کیا ہے وہ کیوں حلال ہو۔ چنانچہ عربوں کے اندر، مشرکین عرب کے اندر مردار کھانے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی تھی۔ مجوسیوں کے ہاں بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا ہی تھا، اور وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ اس کو تو اللہ نے مارا ہے لہذا ہمارے لیے حلال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اب یہ جو دلائل پیش کر رہے ہیں یہ دلائل نہیں ہیں، احواء ہیں، یعنی خواہشات ہیں، اس کی کسی علم پر بنیاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہو، لہذا ان کی گمراہی میں نہ آنا چاہیے۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور یقیناً تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ حد سے گزرنے کا معنی یہی ہے کہ یہاں پر کہ اپنی عقل کی جو حدود ہیں ان کو نہیں سمجھتے۔ عقل بے شک بہت اچھی چیز ہے، لیکن جس طرح ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے تو عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہاں پر وہ جا کر رک جاتی ہے، یا تو جواب نہیں دیتی یا جواب دیتی ہے تو غلط دے دیتی ہے۔ تو اس موقع پر ضرورت ہوتی ہے وحی الہی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی۔ تو کوئی آدمی اگر اپنے عقل کو وحی کے دائرے کے اندر داخل کرتا ہے تو وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ایسے لوگوں۔ پھر آگے ایک بہت اصولی بات ارشاد فرمائی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ۔ یہ بہت عظیم اصول بیان فرمایا ہے۔ جس سیاق میں یہ آیا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اصل باطنی گناہ تو وہ ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، غلط عقیدے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ باطنی گناہ ہے جو دل میں چھپا ہوا ہے۔ اور ظاہری گناہ یہ ہے کہ اس شرک کی بنیاد پر محض اپنی عقل سے کسی چیز کو حلال کر لیا، کسی کو حرام کر لیا، خواہشات کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال کر لیا، کسی چیز کو حرام کر لیا۔ تو یہ جو مردار کو جائز کہتے ہیں یہ ظاہری گناہ ہے، اور دل میں جو شرک چھپا ہوا ہے وہ باطنی گناہ ہے۔ تو مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ وہ باطن کی بھی اصلاح کرے، اپنے عقیدے کو بھی درست بنائے، اور ظاہری اس کے نتیجے میں ظاہری گناہ ہیں، یعنی اس کے نتیجے میں جو انہوں نے بعض اپنی طرف سے
اعمال کو حلال کہہ دیا ہے، بعض کو حرام کہہ دیا، اس کو بھی چھوڑ دو۔ تو موجودہ سیاق میں تو باطن سے مراد ہے شرک، اور ظاہر سے مراد ہے شرک کی بنیاد پر بعض جانوروں کو حرام کر لینا یا بعض جانوروں کو حلال کر لینا، یہ ظاہری علامت ہے اس شرک کی۔ تو فرمایا دونوں چیزوں کو چھوڑ دو۔ لیکن قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اگر کوئی خاص بات بھی فرماتا ہے تو بسا اوقات اس کے لیے عام اسلوب اس لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ یہ دوسری صورتوں پر بھی منطبق ہو جائے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ باطن کا گناہ بھی گناہ ہے اور ظاہر کا گناہ بھی گناہ ہے۔ یہ ان حضرات کی بڑی سخت تردید ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا باطن تو ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں اور ہمارے عقیدے خراب نہیں ہیں اور ہماری نیتیں صاف ہیں، تو باطن تو ٹھیک ہے ہمارا، لیکن ظاہر کو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت سے احکام انسان کے باطن سے متعلق دیے ہیں، جیسے مثلا تکبر نہ کرے، تواضع اختیار کرے، حسد نہ کرے، دوسرے سے بغض نہ رکھے، اسی طرح کچھ ظاہری احکام بھی دیے ہیں کہ تم کس طرح تمہاری صورت ہونی چاہیے، کس طرح تمہارا حلیہ ہونا چاہیے، کس طرح تم اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور کس طرح تم اللہ پر یقین رکھو۔ تو باطن کا گناہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدے کے اعتبار سے گمراہی ہو اس کے دل میں۔ دوسرا باطن کا گناہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ ایمان رکھتا ہو لیکن ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ باطنی خوبیوں کا بھی حامل ہو، دوسروں کا خیرخواہ ہو، دوسروں سے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ظاہری اعمال یہ ہے کہ نماز پڑھے، ظاہری اعمال یہ ہے کہ رمضان کے وقت میں روزے رکھے، ظاہری اعمال یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، ظاہری اعمال یہ ہے کہ حج کرے، ظاہری اعمال یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں، قربانی کی عبادت ہے، صدقۃ الفطر کی عبادت ہے، وہ ادا کرے، اور ظاہری شکل و صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرے۔ تو یہ سنتوں کی پیروی جو ظاہر کے اندر ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی اسلام کی تو اصل روح پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ روح کیا ہے کہ بھئی دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ ہم باطنی اعتبار سے اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کیا ہوا ہے۔ لہذا اگر ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی ہم نے حج نہ کیا، تو جو اصل روح تھی وہ ہم نے حاصل کر لی۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے جس کو قرآن کریم نے اس آیت میں ظاہر کر دیا کہ ضرور ظاہر الاسم و باطن، ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی دونوں چھوڑو۔ اب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور اس اتباع میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان مثلا داڑھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ظاہر ہے، ہمارا باطن تو ٹھیک ہے اور ہم اچھے معاملات کرتے ہیں، اچھا اخلاق ہمارے ہیں، لیکن اس ظاہری بات کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ظاہر ہمارا خراب بھی ہو تو کیا ہے؟ تو یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ظاہری گناہ بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، ایک باطن کی اہمیت بے شک اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب ایک حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے ظاہر سے متعلق بھی، تو اس کی اتباع بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی باطنی احکام کی اتباع ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ظاہر اور باطنی دونوں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ حقیقت بات یہ ہے کہ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اصل میں ظاہر بھی اس وقت خراب ہوتا ہے جبکہ باطن میں کوئی خرابی ہوتی ہے۔ باطن میں خرابی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ظاہر بھی خراب ہوتا ہے۔ اور مثال اس کی ہے جیسے کہ ایک پھل ہے، اگر اندر سے وہ سڑ رہا ہو تو اس کے چھلکے کے اوپر بھی اثر آ جاتا ہے۔
چھلکے پر اثر اس وقت آتا ہے اس کے اندر سے وہ سڑنے لگا ہو. اسی طرح ہمارے ظاہر پر جو اثر آتا ہے وہ کہ ہم نے نماز چھوڑ دی مثلا یا روزہ نہ رکھا، تو یہ ظاہر پر اثر اس وقت آ رہا ہے جبکہ اندر سے باطن میں کچھ خرابی پیدا ہوئی ہے. مثلا باطن میں کیا خرابی پیدا ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اتباع نہیں ہے بلکہ ہماری عقل کی اتباع ہے. اس حد تک کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھلکے ہیں، یہ ظاہری اعمال ہیں، ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ہم نے ایمان رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، ہم نے اپنے آپ کو تکبر سے پاک رکھا ہوا ہے لیکن حقیقت میں جب وہ ان کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں، یہ باطن ہی کی خرابی، اس باطن کی خرابی کا اثر پھر ظاہر کی طرف بھی جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی آیت بڑی واضح اور دو ٹوک ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان کو ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے. پھر اب منفی طور پر فرمایا، وہاں فرمایا تھا کہ جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہو وہ کھاؤ، اب یہاں منفی طور پر فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو نہ کھاؤ جس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. ذبح کر لیا، شکار کر لیا لیکن اللہ کا نام نہیں لیا، تو ایسے مذبوحے کو یا ایسے شکار کو کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ مت کھاؤ بلکہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے. اللہ کا نام لیا، ابھی میں نے عرض کیا کہ ادھر حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر کے طور پر اللہ کا نام لینا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو حرام کر دیا گیا اور اس کو فسق قرار دیا گیا. ہاں البتہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے اور ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام لینا بھول گیا، یہ نہیں کہ وہ اللہ کا نام لینا ضروری نہیں سمجھتا تھا، ضروری سمجھتا تھا، لیکن ذبح کرتے وقت اس سے ایک سبقت ذہنی ہو گئی، ذہول ہو گیا، سہو ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کی شریعت جو ہے وہ انسان کی بھول کو معاف کرتی ہے. لہذا اس صورت میں اس کا کھانا بھی جائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ لم یذکر کے اندر معنی ہے جان بوجھ کر نہ لیا گیا، اور اگر سہون یا بھول کر نام لینا بھول گیا کوئی شخص تو وہ جانور پھر بھی حلال ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس خاص صورت میں انسان کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا. اب فرمایا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، مسلمانوں شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے بحث کریں. یعنی ہم نے جو حقیقت تھی وہ بیان کر دی، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے حلال ہے، بغیر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہے حرام ہے. لیکن جو آگے یہ جو بحثیں کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کا مارا ہوا جانور تو آپ نے حرام کر دیا میتا کو، اور خود اپنے ذبح کیے ہوئے کو حلال کہتے ہو، تو یہ سب کج بحثی ہے جو شیطان کے دوست کر رہے ہیں. تو وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کر لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم یقینی طور پر مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ شرک کی بنیاد پر یہ باتیں کر رہے ہیں. اگر تم نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا تو گیا تم نے بھی شرک کا ارتکاب کر لیا.